الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنزل له القرآن وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان. اما بعد، خدائے پاک نے قرآن کو خود ہی اتارا ہے. خدائے پاک نے قرآن کو خود ہی اتارا ہے. اسی نے اپنے نطق خاص سے اس کو سنوارا ہے. یہ دستور خداوندی ہدایت کا منارہ ہے. یہ دستور خداوندی ہدایت کا منارہ ہے. کمی بیشی نہیں اس میں، مکمل 30 پارہ ہے. صدر علی مقام، حکم صاحبان اور سامعین اکرام، میری تقریر کا محور علامہ اقبال کا یہ شعر ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حضرات، قرآن مجید کا نازل کرنے والا احکم الحاکمین، ذریعہ جبرائیل امین، صاحب قرآن رحمت للعالمین، مہینہ مقدس ترین، رات 1000 مہینوں سے بہترین، سرزمین محترم و بلد امین. تو اس قرآن کے معلم و متعلم اور اس سے وابستگی اختیار کرنے والے کیوں نہ ہو عظیم ترین. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مسلمان کے لیے قرآن ہے سوغات لاسانی، مسلمان کے لیے قرآن ہے سوغات لاسانی. یہی قانون یزدانی، سراپا وصف رحمانی. عظمت قرآن کے علم برداروں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے انداز میں سمجھیے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے حیرت انگیز معجزے پیش کیے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نے عالم کو غرق آب کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی صدا نے آتش فشاں کے پہاڑوں کے دہانوں سے آگ برسائی. عصائے موسیٰ نے فرعون کو بحر احمر کا لقمہ بنا دیا. دم عیسیٰ نے جنم کے اندھوں کو بینا کر دیا. لیکن رحمت للعالمین کے معجزہ قرآن نے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بجائے ان کو نئی زندگی عطا کی. پتھر دلوں کو موم کر دیا. کفار و مشرکین کو کفر و شرک کی ہلاکت سے بچا لیا. انسانوں کی جبینیں اللہ کے سامنے خم کرا کے ان کو دنیاوی قوت کے ہر آستانے سے بے نیاز کر دیا. باطل پرستی کے ہر طلسم کو توڑ دیا. بتوں کے ہیکل مسمار کر دیے. ستارہ پرستی کا چراغ گل کر دیا. مظلوم عورتوں کو اعلیٰ مقام سے نوازا. غلاموں کو آزادی کا پروانہ دیا. سسکتی اور بلکتی انسانیت کے زخم پر مرہم رکھا. یہی قرآن آج بطور یاد دہانی ہم سے مخاطب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آئیے تاریخ کے آئینے میں قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سے وابستگی اختیار کرنے کی ضرورت پر غور کرے. ذرا تاریخ کے جھروکے سے جھانک کر بتائے کہ نزول قرآن سے پہلے عربوں کی کیا بساط تھی. ڈیلم کو کون جانتا تھا؟ سلجوق سے کون واقف تھا؟ گوری و خلجی کے شمار میں تھے. خوارزم شاہی، عتاب کی مصری اور ہندوستانیوں کی کیا حیثیت تھی؟ دنیا کے 3 بر اعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ پر 600 سال حکومت کرنے والے عثمان خان اور ان کی اولاد کا کیا مقام تھا؟ مگر جب انہوں نے اپنی عقیدت کا سر قرآن مجید کے آگے جھکایا تو دنیا کے شہنشاہوں نے ان کے آگے اپنی گردنیں جھکا دی. عربوں کا تمدن کیا تھا؟ افریقہ کے وحشیوں کا رتبہ کیا تھا؟ بربر کی بربریت کے داستانوں سے کون آگاہ نہ تھا؟ ترک و تاتار کی درندگی کے واقعات سے کس کے کان آشنا نہ تھے؟ مگر دیکھیے، جب قرآن مجید نے ان کے سر پر سایہ ڈالا تو انہی کے ہاتھوں عظیم الشان سلطنتوں کی بنیادیں پڑی. بڑے بڑے متمدن شہر آباد ہوئے. علوم و فنون کی درسگاہیں کھلی. علم و فن نے ترقی کی. فلسفہ و عقل کی جلوہ آرائی ہوئی. پچھلے علوموں نے رونق تازہ پائی. ان کی بری و بحری تجارتوں نے دنیا کی منڈیوں پر قبضہ جما لیا. مختصر یہ کہ جنہوں نے قرآن مجید سے وابستگی اختیار کی وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے چلے گئے، اور جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے منہ موڑا وہ زوال و انحطاط کا شکار ہو گئے. جیسا کہ زبان رسالت گویا ہوئی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. مگر افسوس، کل جو قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ راسخ کا درس دیتے تھے آج وہ بد عقیدگی کا شکار ہے. کل جس کی عبادتیں اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر لیا کرتی تھی آج وہ تعلق مع اللہ سے خالی ہے. کل جن کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے آج ان کے
اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے. کل جو حاکم تھے آج وہ محکوم ہیں. کل جو سمندر میں گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے آج وہ پانی سے ڈر رہے ہیں. کل جو ہواؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے آج ہواؤں کے تھپیڑے ان کو پھیر رہے ہیں. گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی, گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ایسے حالات میں قرآن ہم سے مخاطب ہے, اے مسلمانوں, ربانی قوت کا سرمایہ اب بھی تمہارے پاس ہے, خزانہ رحمت کی کنجی اب بھی تمہارے ہاتھ ہے. ہمت کرو, اس کے اوراق کو ادب سے کھولو اور اس کی باتوں پر یقین کرو اور اس کے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو, پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچتے ہو. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو, کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو, کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. وما علینا الا البلاغ.